طلحہ کو جیل سے نکلوانے کے کئی عرصے بعد تک رمیز نے اس کی حفاظت کی تھی۔ وہ اب اس کے اہم کرتبوں میں شامل ہو گیا تھا۔ وہ بھی اب کے اس منظم تنظیم کا اہم جز کردانا جانے لگا تھا۔ اس کی موجودگی بھی بہت سے معاملات میں ناگزیر ہو گئی تھی، یا پھر اسے یہ بات محسوس کروائی جاتی تھی کہ وہ اس تنظیم کے لیے اہم تھا۔ ان دو باتوں میں فرق تھا۔ وہ اہم تھا نہیں، اسے محسوس کروایا جاتا تھا کہ وہ اہم ہے۔ اسے اس کے گناہوں پر سراہا گیا تھا۔ اسے فطری پچھتاوے سے نجات چاہیے تھی، جو کہ رمیز کی جانب سے اسے بھرپور طریقے کے ساتھ موصول ہو رہی تھی۔ اسے یہ جان کر خاصی حیرت ہوئی کہ اس کے دایا کی بھی کوئی اہم تنظیم تھی جس میں اس قدر بھیانک سرگرمیوں نے جنم لے رکھا تھا۔ وہ ایسی سرگرمیاں تھیں کہ جن سے انسانی زندگیوں کو ہر آن ہی خطرہ لاحق رہتا تھا۔ اسے ان سرگرمیوں سے کوئی بیر نہیں تھا، اسے بس اپنے نشے کو زندہ رکھنے کے لیے کام کرنا تھا۔ وہ نشے کا عادی تھا۔ اسے نشہ ٹوٹنے پر خود کو قابو رکھنے کے لیے رگوں کو سکون پہنچاتے کڑوے زہر کی ضرورت ہوا کرتی تھی۔ اس کی ہڈیاں نشے کے باعث بھربھری سی معلوم ہوتی تھی اور جسم میں طاقت کی کوئی رمق تک باقی نہ رہی تھی۔ ایسے میں رمیز کی جانب سے حاصل ہوئی پشت پناہی پر اس نے خود کو اس کا کتا ہی تصور کر لیا تھا۔ وہ اس کے پیر دھو دھو کر پینے لگا تھا۔ وہ اس کی راہ میں بچھ بچھ جاتا۔ بہت سی بستیوں پر حملے کے بعد اب افسرآباد کی باری آ گئی تھی۔ تہہ خانوں میں دیمک کی طرح کام کرتی اس تنظیم کی جڑیں تھیں۔ اسے پکڑنا، اسے منظر عام پر لانا ممکن نہیں تھا۔ ایک ہی روپ میں کئی بہروپیے بیک وقت اس تنظیم کا حصہ تھے۔ حکومت جب بھی ایسی ظاہر آلود سرگرمیوں سے نجات کے لیے کوئی آپریشن شروع کرتی تو منظر عام سے پیچھے چلتے کام روک دیے جاتے، لیکن انہیں کبھی مکمل طور پر ختم نہیں کیا جاتا۔ وہ ان ملک کی جڑوں میں سانس لیتے رہتے اور انسانوں کی زندگیاں اپنی سانسیں ہارنے لگتی۔ وہ بھی ان گھنونے اعمال کا حصہ بنتا جا رہا تھا۔ طلحہ نے بھی کئی انسانوں کے اعضاء اپنے ہاتھوں سے کھینچ نکالے تھے۔ اس نے بھی کئی زندگیوں کو سینچ لیا تھا۔ اب ذرا بات کا وقت آ چکا تھا۔ ہمیشہ کی طرح موقع محل دیکھ کر بہت احتیاط کے ساتھ اس بستی پر حملہ کیا گیا تھا، لیکن پھر کچھ غلط ہو گیا۔ کہیں سے نشانہ چوک گیا۔ اس نے رمیز اور احمد کے درمیان ہوتی گفتگو سن لی۔ اپنے دادا کے قتل کا انکشاف، اپنے باپ کے ساتھ کیے گئے روح تک کو بیچ ڈالنے والے قتل کا انکشاف، نازنین کے ساتھ ہوئے ظلم کا انکشاف۔ آسمان سر پر آ گرنا کیا ہوتا ہے یہ طلحہ انصاری کو اس رات پتہ چلا تھا۔ اس نے اگلے ہی پل ان کے آفس کا دروازہ واں کیا اور پھر تیزی کے ساتھ آگے بڑھ کر احمد کا گریبان جکڑ لیا۔ احمد نے انتہائی سکون سے ابرو اٹھا کر طلحہ کے مکروہ چہرے پر نظر ڈالی تھی۔ تم سب ملے ہوئے ہو، تم سب جانور ہو، تم لوگ انسان نہیں ہو سکتے۔ میری بہن کو اگر ہاتھ بھی لگایا تو میں سب کچھ تباہ کر ڈالوں گا رمیز۔ وہ انگارہ ہوتی آنکھوں کے ساتھ دھاڑا تھا۔ رمیز نے دلچسپی سے اس کی جانب دیکھا۔ احمد نے اگلے ہی لمحے اس کا ہاتھ اپنے گریبان سے جھڑکا تھا، پھر اسے گردن سے دبوچ کر پوری قوت کے ساتھ دیوار میں دے مارا۔ اس کی بھربھری سی ہڈیاں بج اٹھی تھیں۔ وہ اگلے ہی پل چکرا کر زمین پر آ گرا تھا۔ چہرہ دیوار پر زور سے لگنے کے باعث خون سے بھر گیا تھا اور رگوں میں تکلیف کے احساس نے یکلخت ہی سر اٹھایا تھا۔ تم سب دلچسپ، رمیز اس کے الفاظ دہرا کر محظوظ سا ہنس دیا تھا، پھر اپنی کرسی سے اٹھ کر اس کی جانب چلا آیا۔ احمد نے اگلے ہی لمحے اسے گریبان سے پکڑ کر سیدھا کیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی اس قدر گہری تھی کہ رمیز سرشار سا ہو گیا۔ ہم سب میں اب تم بھی شامل ہو چکے ہو طلحہ۔ ہم تم سے الگ نہیں، تم ہمارا حصہ ہو، تم بھی ابلیس ہو۔ نہیں، میں تم جیسا نہیں ہوں، میں تم جیسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس کی آواز غرغر کی صورت حلق میں برآمد ہو رہی تھی۔
رمیز نے مسکرا کر سر جھٹکا تھا، پھر چہرہ اٹھایا، ٹھنڈی آنکھوں سے طلحہ کے مسخ ہوئے چہرے کو دیکھا تھا۔ گناہگار مر جاتے ہیں طلحہ انصاری، ان کے گناہ سدا زندہ رہتے ہیں۔ یہ تو باعث فخر ہے، مجھے خود پر، تم پر، اس تنظیم اور اس میں پلنے والے ہر انسان پر فخر ہے۔ مجھے اپنے گناہوں پر کوئی ملال نہیں، مجھے ان پر فخر ہے۔ یہ میرا غرور ہے، یہ میرے دعوے پر دلیل ہے۔ میں آدم سے افضل تھا، میں ہمیشہ اپنے ظلم کا بدلہ لیتا رہوں گا۔ طلحہ نے اس کی غیر انسانی باتیں سنی تو لرز سا گیا۔ یہ کہاں پھنس گیا تھا وہ؟ یہ کن لوگوں کے ہتھے چڑھ گیا تھا وہ؟ اسے یہاں سے نکلنا تھا۔ یہ لوگ انسان نہیں تھے، یہ لوگ انسان کہلانے کے حقدار نہیں تھے۔ اس کا سارا جسم لرزش کا شکار ہونے لگا تھا۔ آج دیکھو، میں خدا نہیں تو اس سے کچھ کم بھی نہیں ہوں۔ میں انسانوں کے اپنے اشاروں پر قابو رکھتا ہوں، میں انہیں موت دینے اور زندہ رکھنے پر قادر ہوں۔ میں ابلیس ہوں، اور مجھے فخر ہے کہ میں ظالم ہوں۔ مظلوم بن کر ظلم سہنے سے ظالم بن کر اپنی زندگی کا غصہ انسانوں پر اتارنا کئی گنا بہتر ہے۔ میں ایک باعزت اور قابل قدر متاع ہوں۔ تم بھی عنقریب یہی بن جاؤ گے، بلکہ تم بھی ہمارے جیسے بن چکے ہو۔ وہ اس کے سامنے سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ طلحہ نے اٹھنا چاہا، لیکن احمد کی پرزور گرفت پر وہ اپنی جگہ سے ہل تک نہیں سکا۔ اس کی گردن پر احمد کی گرفت اس قدر سخت تھی کہ اسے اپنی گردن ٹوٹتی محسوس ہونے لگی تھی۔ تم انسان نہیں ہو، ہمارے درمیان اتنے عرصے سے ایک بھیڑیا زندہ تھا۔ خدا تم سے اس کا حساب لے گا رمیز۔ خدا ایک زندہ و جاوید حقیقت ہے، تمہارا یہ تکبر تمہیں اس حقیقت سے آزادی نہیں دلوا سکتا۔ اس کی گرگر سی آواز پر رمیز کی سرشاری عقل ہی پل سمٹ گئی تھی۔ اس کی رگوں میں یکدم چنگاریاں سی دوڑنے لگی تھی۔ اسے غصہ آ رہا تھا، کن پٹی میں اس کا خون ٹھوکریں مارنے لگا تھا۔ وہ عقل ہی پل تیزی سے پلٹا اور پھر بھاری پیپر ویٹ اٹھا کر پوری قوت سے طلحہ کے سر پر دے مارا۔ خون کے چھینٹے اڑ کر احمد کے چہرے پر آ لگے تھے، لیکن اس نے پوری طاقت سے اس کی گردن کو پکڑے رکھا۔ وہ اتنے صفاق سے وار پر اس کی گرفت تلے ماہی بے آب کی مانند تڑپنے لگا تھا۔ بہت سا خون نکل کر فرش پر پھیلنے لگا۔ طلحہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ رمیز پیچھے ہوا، اس کے اپنے چہرے پر بھی خون کے چھینٹے آ لگے تھے۔ اس نے سفید بے رحم سے چہرے پر لگا خون ہتھیلی سے صاف کیا، ساتھ احمد کو آنکھ سے اشارہ بھی کیا۔ وہ اس کے ابرو کے ہر اشارے سے بخوبی واقف تھا۔ اور پھر طلحہ انصاری اس بستی میں دم توڑتا ہوا کسی کو مل گیا تھا۔